بسم اللہ الرحمن الرحیم ابو علی سینا کی کتاب الاشارات و تنبیہات اور اس کے چھٹے مرحلہ کی 11ویں فصل، جس کا عنوان ہے کہ افلاک کی حرکت کی غایت۔ اس میں ہم نے بنیادی چیزیں اس پہ مباحثہ کر لیا ہے۔ آج ہم نے مباحثہ کرنا ہے کہ یہ جو افلاک حرکت کرتے ہیں، یہ جو افلاک کی حرکت ہے، اس کی علت کیا ہے، یہ کہاں سے فیض پاتی ہے، اور پھر اس کا اثر جو اس سے نچلی مخلوقات پر ہے وہ بھی ہوتا ہے۔ تو بنیادی چیزیں ہم جو اس مرحلے میں پڑھ چکے ہیں کہ جو افلاک ہے ان کی حرکت جو ہوتی ہے، اس کا جو ارادہ ہوتا ہے وہ ارادے دو قسم کے پڑے تھے، ارادہ کلیہ، ارادہ جزئیہ۔ تو عرض کیا تھا کہ جو افلاک ہیں یہ جسمی ہوتے ہیں، تو افلاک کا جو جسم نفس ہے وہ ان کو حرکت دے رہا ہے، جیسا کہ انسانی بدن میں ان کا نفس اس بدن کو حرکت دے رہا ہے، تو ان کا ارادہ جو ہوتا ہے وہ ارادہ جزئیہ ہوتا ہے۔ لیکن ان افلاک کا جو مجرد یعنی اس کی حقیقت ہے وہ اس کا نفس ہے، اور پھر جو نفس ہے اس کا تعلق اس کی اپنی علت عقل کی طرف ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے کہا تھا کہ یہ جو حرکت ہوتی ہے، حرکت کیوں ہوتی ہے کہ حرکت ہمیشہ اپنی علت کی طرف، ہر شے اپنی علت کی کو دیکھتی ہے، اس کی غایت اس کی علت ہوتی ہے۔ تو علت جو ہے جس سے انسان کو عشق ہوتا ہے، جو انسان کی محبوب ہوتی ہے، انسان کے تمام افعال اسی کے لیے ہوتے ہیں۔ تو وہ محبوب کی اگر ذات ہے تو ہم نے کہا ہے کہ وہ اگر حاصل ہو جاتی ہے تو وہ مثلا کوئی بھی انسان کام کرنا چاہتا ہے، اپنی منزل پر پہنچ گیا تو کام ختم، رک گیا، وہ تو پھر رک جانی چاہیے، جبکہ ہم اب دیکھ رہے ہیں افلاک دائمی طور پر حرکت میں ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں ہے کہ وہ حاصل ہو گئی اور وہاں پہ رک جائے، بس یہ ممکن نہیں ہے۔ دوسری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو محبوب کی ذات ہے، یا جو بھی علت لے لیں، اقول لے لیں، وہ حاصل ہی نہیں ہوتی۔ جس کے لیے حرکت کر رہا ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ دوام ہے، اس لیے کہ وہ حاصل نہیں ہو رہی، تو پھر تو وہ لا حاصل شے کی طرف حرکت کر رہا ہے، تو یہ بھی لا حاصل کو انسان اس طرح متوجہ ہو، یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ پھر دوسرا عرض کیا تھا محبوب کی ذات نہیں بلکہ اس کی صفات ہیں۔ تو صفات میں عرض کیا تھا کہ افلاک یہ جو ہوتے ہیں افلاک، ان کی ذات میں حرکت نہیں ہوتی، ان کی چار مقولے ہم نے عرض کیے تھے، کم، کیف، عین اور بز، یہ چار آراز ہیں، ان میں حرکت ہوتی ہے۔ جیسے کہ انسان ہے، حرکت کس میں ہو رہی ہے؟ ہمارا نفس اس بدن کے ذریعے سے اپنی حرکات کو انجام دیتا ہے، تو حرکات ان بدن میں ہوگی اور ان کے چار جو آراز ہوں گے ان میں ہوگی۔ تو فلک جو ہے اس میں چاروں آراز میں سے کسی ایک کو آگے وضاحت آئے گی کہ کس مقولے میں وہ حرکت ہوتی ہے۔ تو وہ ہوتی ہے جو کہ انسان جب کسی سے مس ہوتا ہے، یا کسی کے روبرو ہوتا ہے، یا کسی کے قریب ہوتا ہے، یا ملاقات کرتا ہے، یہی جہتیں ہوتی ہیں کہ عاشق جو ہے معشوق کی یا قربت چاہتا ہے، یا روبرو چاہتا ہے، یا ملاقات کرتا ہے، تو ان میں سے یہ صفات میں سے ہوگی۔ اگر ان دونوں میں سے نہیں ہے تو پھر ان دونوں کے مشابہ کسی چیز میں وہ ہوگی۔ وہ کس کی طرف سے ہوگی؟ وہ معشوق کی طرف سے ہوگی یا معشوق کی طرف سے نہیں ہوگی۔ یہاں تک ہم نے عرض کیا تھا آپ سے۔ اس کے بعد آج جو ہے کہ چلو جی حرکت ہو رہی ہے، یہ افلاک کی جو حرکت ہے اس کا کمال، ہر چیز اپنے کمال کو چاہتی ہے، حرکت ہوتی کمال کی طرف ہے۔ جیسے کہ عرض کیا تھا کہ حرکت کی تعریف کیا ہے؟ اپنے مبدا سے اپنے منتہا، جو اس کی منزل ہے، مبدا سے منزل تک پہنچنا ہے، یہ حرکت ہے۔ جب یہاں پہ پہنچ جائے گی منزل پر تو وہ رک جائے گی، جبکہ افلاک کی حرکت لگاتار ہے، وہ لگاتار ہے۔ تو پھر اس کا کمال کیا ہوگا؟ وہ کہتے ہیں یہ اپنے کمال کو، افلاک کی حرکت اپنے کمال کو نہیں پا سکتی، تو بات وہی لا حاصل کی طرف چلی گئی۔ وہ کہتے ہیں نہیں، یہ غیر مستقر ہے، یعنی اس میں استقلال نہیں ہے، تو پھر کیسی حرکت ہے؟ وہ یہاں پہ ایک لفظ ابو علی سینا نے استعمال کیا ہے، تعاقبی حرکت، کہ افلاک جو حرکت کر رہے ہیں، جو افلاک کی حرکت ہے یہ تو لگاتار ہے، دائمی ہے، تو لا حاصل شے کی طرف نہیں جا رہی، بلکہ یہ افلاک کی حرکت کو کہتے ہیں تعاقبی حرکت۔ یہ تعاقبی حرکت کیا ہوتی ہے؟ اس کی مثال آپ کلی طبیعی سے سمجھ سکتے ہیں۔ کلی طبیعی کیا ہوتی ہے؟ کلی طبیعی ذہن میں ہوتی ہے، وہ خارج میں پائی جاتی ہے، لیکن اپنے افراد کے ذریعے سے۔ یہ ہم مباحثہ کر چکے ہیں اپنے بدایت الحکمہ کے دروس میں کہ
کوئی بھی کلی طبیعی جب خارج میں پائی جاتی ہے اپنے افراد کے ذریعے سے، مثلا انسان ہے، انسان ایک کلی طبیعی ہے، خارج میں جب بھی پائی جائے گی تو کلی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ جو تمام کی جامع ہوتی ہے، جو تمام کی جامع ہے، خارج میں سارے انسان ہیں، یہ تو الگ الگ ہو گئے، ہر کوئی کلی طبیعی، تو وہ جو انسان ہے اس کے افراد خارج میں پائے جاتے ہیں۔ اب جو ہر فرد ہے، آج جو افراد موجود ہیں اس عالم میں، آج سے 100 سال 200 سال بعد ان میں سے کوئی بھی موجود نہیں ہوگا، وہ تو اس کا مطلب کلی طبیعی ختم ہوگی، انسان ختم ہو گئے؟ نہیں، یہ افراد جائیں گے، ان کے تعاقب میں اگلے افراد آئیں گے، پھر ان کے تعاقب میں جو ان سے اگلے افراد آئیں گے، یہ چلتا رہے گا سلسلہ، یہ انسانی نوع باقی رہے گی۔ اسی طرح افلاک کی حرکت تعاقبی ہے، یعنی افلاک ایسے حرکت کر رہا ہے ایک کے پیچھے، یہ پھر اس سے آگے اگلا 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 اگلا، تو ایک دوسرے کے پیچھے جو ہے یہ حرکت چلی جا رہی ہے۔ جو ایک ہے بالقوہ ہے، یہاں پہ اگر پہنچا ہے تو یہ جو بالقوہ تھا بالفعل ہوگا، پھر یہاں پہ جو بالقوہ وہ بالفعل ہوگا، اس طرح بالقوہ سے بالفعل حرکت ہوتی، بالقوہ سے بالفعل کی جانب جانا، تو یہ تعاقبی حرکت اس کلی طبیعی سے ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ پس یہ جو افلاک کی حرکت ہے، جو اس کی نوع باقی رہتی ہے، تو یہ تعاقبی حرکت کی وجہ سے اس کو دائمی حرکت کا ہم کہہ سکتے ہیں، اور اس کی بڑی خوبصورت مثال یہ کلی طبیعی والی ہے، اس پر جو ہے عدد کے ذریعے سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ ہو گیا، اور ہر بالقوہ ہے وہ اپنی باری کے انتظار میں، مثلا افراد انسانی یہ عدد کے ذریعے سے جاتی ہے، میں ہوں، کوئی بھی ہے، اس کی اولاد ہے، پھر وہ اس کی اولاد ہے، پھر اس کی اولاد ہے، پھر اس کی اولاد ہے، ہر جو اگلا فرد ہے اپنی باری کا منتظر ہے، اپنی باری آئے گی، فعلیت کرے گا، پھر اس کی اگلی اولاد آئے گی، وہ فعلیت کر کے اس سے اگلی اولاد آئے گی، تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ جیسے مثال کے طور پر حضرت آدم پہلے فرد جو ہے اس عالم میں، جو انسانی فرد ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے، تو وہ ان کے بعد ان کی اولاد ہے، اس کے بعد ان کی اولاد ہے، اس کے بعد ان کی اولاد ہے، اولادیں چلتی 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 نو باقی افراد وہ زائل ہوتی جاتی، پچھلی شے زائل ہو کر اگلی شے آ جاتی ہے۔ اسی لیے تو لفظ استعمال کیا تھا تشبہ، یعنی ہم رنگی۔ ایک فرد جو ہے وہ ایک رنگ ہے، ایک رنگ کے بعد دوسرا رنگ، دوسرے رنگ کے بعد تیسرا رنگ، تیسرے کے بعد چوتھا، رنگ برنگ رنگ آ رہے ہیں۔ تو یہ رنگ کیوں آ رہے ہیں، یہ ہم سمجھانے کے لیے رنگ لفظ استعمال کر رہے ہیں، جیسا کہ کسی کے ہم رنگ ہو جانا، یعنی اس کی خصوصیات اس کے ساتھ میچ ہو جانا، تو جو اس کی علت ہے وہ اس کے لامحدود رنگ ہیں، تو یہ اس کے رنگوں میں رنگی جا رہی ہے، چلتی جا رہی ہے، ہر لمحہ نیا رنگ آ رہا ہے، یہ اس سے مراد ہے۔ تو یہ ہو گیا ایک بات۔ دوسری بات ہے جو مصنف نے استعمال کی ہے، وہ استعمال کی ہے کہ متشوق یعنی محرک، یہ ہو گیا تعاقبی حرکت، اس کی وضاحت۔ تعاقبی حرکت کے بعد کیا ہوتا ہے، متشوق، شوق دلانے والا، محرک۔ یہ متشبہ کا لفظ استعمال کیا، محرک کا لفظ استعمال کیا، یہ جو متشبہ کی قسم میں سے، اس کا مراد بھی یہی ہے کہ ہم رنگی یعنی متشوق، جو بھی اس کے لیے آپ لفظ استعمال کر سکتے ہیں، متشبہ، اس کے مشابہ ہونا۔ تو یہ جو متشبہ یعنی وہی ہم رنگ ہونا، اس کی خصوصیات کے یعنی ہم رنگ ہو جانا، اس کی طرح ہو جانا۔ تو یہ بھی پیچھے ایک کلی قانون آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ ہم رنگی کیوں ہو رہی ہے، کہ یہ جو افلاک ہیں ان کی علت کیا ہے، ان کی یعنی فلک سے مراد یہ نہیں لیتا جسم، یہ فلکی جسم یا اجرام جرم پلس اس کا نفس، تو اس سے افلاک بنتے ہیں۔ افلاک کی جو علت ہے وہ عقول ہے۔ یہ جو افلاک حرکت کر رہے ہیں، یہ اس اپنے عالی، اپنی علت یعنی اپنے سے اوپر والے مرتبے کے لیے، اس سے محبت، اس کے عشق، اس کے شوق میں افلاک حرکت کرتے ہیں، اس سے ہم رنگ ہونا چاہتے ہیں، یعنی ان کی فعلیت اس اپنی علت کے لیے، تو یہاں سے پھر ان کو فیض ملتا ہے۔ جب یہ ہو گیا تو یہ افلاک حرکت کر رہے ہیں، اس حرکت کیوں کر رہے ہیں یہ آپ کو بتا دیا ہے کہ عقول کے لیے کر رہے ہیں،
لیکن اس پہلے مرتبے میں یہ ان کو فیضان یہاں سے ملتا ہے، لیکن اس سے کہ برعکس جو اس کا دانی ہے، یعنی اس کا جو معلول ہے، دانی جو ہے، وہ بھی فیض پاتا ہے۔ تو بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو افلاک حرکت کرتے ہیں، افلاک یہ اس عالم، یہ جو نچلا مرتبہ ہے، یہ اس کو فیض دینے کے لیے یہ حرکت کرتے ہیں، جبکہ غیر عقلی ہے۔ کلی قانون جو آپ سرچ کیا وہ یہی ہے کہ افلاک اپنے سے عالی کے لیے، اس پر پوری فصل پہلے گزر چکی ہے کہ کوئی بھی شے دانی کے لیے، نچلے مرتبے کے لیے نہیں، بلکہ عالی اپنے سے بلند مرتبے کے لیے وہ متحرک ہوتی ہے، حرکت کرتی ہے، تو وہاں سے اس کو فیض ملتا ہے اپنی علت کی طرف سے۔ یہ کلی قانون ہے۔ تو یہاں سے مصنف نے ایک لفظ استعمال کیا ہے، ترش۔ اس کا معنی ہوتا ہے رسنا یا ٹپکنا۔ جیسے چھت بھر جاتی ہے تو کنارے سے پانی ٹپکتا ہے، یا ایک گلاس میں آپ پانی ڈالیں، ڈالتے جائیں تو پھر وہ ٹپکنا شروع ہو جاتا ہے، گرنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ جو گرتا اور ٹپکتا اس وقت ہے جب یہ بھر جاتا ہے، تو یہ جو فیض حاصل کر لیتا ہے، تو جو بقایا فیض ہے وہ اس کا اثر جو ہوتا ہے وہ نچلی مخلوق کی طرف جاتا ہے، وہ ترش ہوتا ہے، ٹپکتا ہے اس نچلے مرتبے کے لیے۔ اس کے لیے یہ لفظ بڑا خوبصورت لفظ مصنف نے استعمال کیا ہے کہ وہ فیض جو ہوتا ہے پہلے مرتبے میں اوپر، پھر اس سے دوسرے مرحلے میں نیچے کی طرف آتا ہے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ جو افلاک حرکت کر رہے ہیں، ان کی کس، ہم نے کہا تھا مقولہ، یعنی آراز میں سے کسی عرض میں، کسی ایک عرض میں وہ جو حرکت ہوتی ہے یا کم میں یا کیف میں یا عین میں یا وزن میں۔ تو مقولہ کم میں ہوگی یا کیف میں ہوگی یا عین میں ہوگی یا وز۔ حرکت دیکھ لیں آپ، مثلا گاڑی حرکت کر رہی ہے ایک مکان سے دوسرے مکان کی طرف، عینی حرکت ہے، تو کسی کی وز بدل رہی ہے، حرکت کر رر ہے تو اس کی صرف وز بدل رہی ہے، جیسے ایک فکس پوائنٹ پہ کوئی چیز گھوم رہی ہے تو اپنے وز اس کی بدل رہی ہے بار بار۔ اسی طرح کسی کی حرکت سے اس کی کمیت میں اضافہ، پودا ہے بڑھ پھول پھول رہا ہے، اس کی کمیت میں وزن بڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چار مقولوں میں سے کسی ایک چیز کی افلاک کا حرکت ہے تو چاہے ظاہر ہے ان میں ہی ہوگی۔ تو مصنف کہتا ہے کہ ظاہر ہے کہ افلاک کی کمیت نہ بڑھتی ہے نہ کم ہوتی ہے، ان کی کیفیت ان میں بدلتی ہے، نہ ان کا عین جگہ بدلتی ہے۔ تو پس ایک مقولہ جو ہے مقولہ وز، اس میں حرکت ہوتی ہے، ظاہر ہے وہ ایک واضح ہے، حرکت کر رہے ہیں، دوری حرکت ہے، گول حرکت ہے، تو ان کی وز پہلے یہاں تھی پھر یہاں بدلتی رہے گی، تو اس مقولے میں ان کی حرکت ہو رہی ہے، تو یہ وز ہے۔ تو یہ وز یعنی پہلے جو بالقوہ تھا بالفعل ہوا، پھر بالقوہ بالفعل، پھر بالقوہ اگلا مرحلہ، اس طرح یہ اپنی قوت سے فعلیت کی جانب جا رہی ہے، ایک رنگ سے دوسرے رنگ میں، اور اس کی رنگ بدلنا اپنے عقول کے لیے، اپنے معشوق جس سے وہ عشق کرتے ہیں اس کے لیے یہ ہوتا ہے۔ یہ بات ہو گئی۔ اسی مرحلے میں مصنف نے یہاں پہ وز کے لیے اس لفظ استعمال کیا ہے کہ الحیات الفیاضہ، یعنی حیات میں تبدیلی ہوتی ہے نا، تو یہاں پر فیض رسانی کے لیے یہ لفظ فیاض ہوتا ہے۔ تو یہ مصنف کہتا ہے، جو شارح ہے اس نے کہا یہ فیاضہ سے مطلب یہ ہے کہ کل فیاضہ، یعنی یہ فیض رسانی اصل اس کے لیے ہوتی ہے، لیکن نچلے کو بھی جو فیض ملتا ہے، یہ جو فیض رسانی ہوتی ہے اس کے لیے سے لفظ فیض ہے، اس سے مراد کل فیاضہ، یعنی یہ معدات ہیں۔ مثال اس کے لیے کیا دیتے ہیں کہ مثال کے طور پر جو جرمی جو بڑے اجسام ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ نوری اجرام اس کے لیے لفظ استعمال کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ مثلا سورج ہے یا چاند ہے، یہ اس عالم کو روشن کر رہے ہیں، یہ چاند اور سورج کی وجہ سے اس زمین پر روشنی آ رہی ہے، اس کے بغیر روشنی نہیں آ سکتی، تو یہ فیضان دے رہے ہیں، تو یہ کل فیاضہ ہیں، یہ معدات کے طور پر ہیں، یعنی حقیقی فیض رسانی نہیں ہے۔ تو نوری اجسام جو ہے یہ سفلی نچلے اجسام کو اپنی اس وز کے ذریعے سے حرکت کرتے ہیں تو روشنی دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا حرکت کر رہے ہیں تو ایک وقت دن ہوتا ہے، ایک وقت رات آ جاتی ہے، وز کے ذریعے سے ہی آتی ہے یہ ساری تبدیلی۔ بس نتیجتاً ہم کہاں کس نتیجے پر پہنچے ہیں
ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہ جو اخلاق کی حرکت ہے یہ اپنے اعلی علت کی طرف ہوتی ہے، لیکن اس کے بالعکس جو ہے وہ دوسرا جو دانی ہے وہ عالم بھی فیض پاتا ہے۔ پھر افلاک کی حرکت کس میں ہوتی ہے؟ اس مقولے میں، مقولہ وضع میں اس کی حرکت پائی جاتی ہے۔ یہ جو حرکت پائی جاتی ہے اس کی طرف ہم رنگ ہونا، یہ اس کی علت ہے کہ ہر شے اپنی علت سے ہم رنگ ہونا چاہتی ہے، اس کے یعنی خصوصیات کو اپنانا چاہتی ہے۔ جیسا کہ آپ سے عرض کیا تھا کہ حدیث ہے تخلقوا باخلاق اللہ ہے، اللہ کے اخلاق سے اپنے آپ کو مزین کرو، یعنی اس کے ہم رنگ ہو جاؤ۔ جو صفات الہی ہیں وہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، انسان کو رحیم ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ دشمنوں پر جبار اور قہار ہے، اللہ کے دشمنوں پر جبار اور قہار ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے لوگوں کے عیوب کو چھپاتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی وہ صفت انسان میں بھی پائی جانی چاہیے۔ تو یہ ساری صفات کیوں پائی جانی چاہیے؟ ہم رنگ ہونا۔ جو محبوب عاشق ہوتا ہے، مشوق سے اگر محبت کرتا ہے تو اس کی خصوصیات کو اپناتا ہے۔ وہ جو اس عالم میں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ تو جو انسان کی روح ہے وہ اس کا ہم رنگ ہونا چاہتی ہے اس سے۔ تو یہ ایک نتیجہ تھا اس فصل کا کہ اخلاق کی حرکت کی بنیاد کیا ہے، وہ ہم نے وضاحت کر دی۔ والحمدللہ رب العالمین۔